بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب آگے جی الثالث فی بیان تعیین المنوی و عدم۔ ثالث آ گیا فی بیان تعیین المنوی و عدم ہی۔ تیسرا جو تھا نیتوں کے، ہم نے کہا تھا کہ ہم 10 بحثیں جو تھے وہ پڑھیں گے۔ تیسری بحث کیا ہے؟ منوی کی تعیین اور عدم تعیین کے بارے میں، کہ خاص معین کرنا، جس چیز کی آپ نیت کر رہے ہو اس کا کیا ہوتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں ذرا، الاصل، اصل یہ ہے کہ اصل عندنا ان المنوی اما ان یکون من العبادات اولا، جو منوی ہے جس چیز کی نیت کی گئی ہے یا تو وہ عبادات کی قبیل سے ہوگی یا نہیں ہوگی۔ فإن کان عبادتا، اگر وہ عبادات کی قبیل میں سے ہے۔ اچھا جی اب اس میں پھر آگے، یا تو فإن کان وقت ظرفا، یا تو اس کا وقت کیا ہوگا؟ ظرف ہوگا، للمعدہ، ٹھیک ہے نا، معدہ ادا کیے جانے کے لیے ظرف ہوگا، بمعنی انہو، اچھا وقت ظرف للمعدہ بمعنی انہو یسو وغیرہ، کہ وہ اس کے لیے اور اس کے غیر کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ لیکن یہ آپ نے اصول شاشی کے اندر بھی پڑھی ہوگی کہ وقت کیا بن رہا ہے، اس کے لیے ظرف بن رہا ہے، یا جیسے روزہ ہے تو اس میں کیا بنے گا؟ معیار بنے گا یا ظرف بنے گا؟ نماز، فرض نماز کا وقت وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ظرف ہوتا ہے یا وہ معیار ہوتا ہے؟ یہ جو ہے نا بتا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فإن كان وقت ظرفا للمعدہ بمعنى انه يسوع غیره فلا بد من التعیین، تو پھر اس کی ضروری، جیسے کہ کالصلاۃ، جیسا کہ دیکھو نماز، کأنه، اچھا جی اچھا جی کہتے ہیں کہ کیوں کأن ينوي الظہر، کأن ينوي الظہر، جیسا کہ وہ زور کی نیت کرتا ہے۔ دیکھو زور کا وقت تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ہوتا ہے۔ ہم زور کی فرض نماز کتنی منٹ میں پڑھ لیتے ہیں؟ 4 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو 4 گھنٹے اور جو ہے یا 3 گھنٹے کدھر اور 4 منٹ کدھر؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ظہر کے پورے وقت میں آپ ظہر کے فرائض بھی پڑھ سکتے ہو، اس کے علاوہ اگر کچھ اور آپ عبادت کرنا چاہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو۔ تو یہی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کا جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ ظرف ہے، کہیں ینوی الظہر وغیرہ، تو ظہر کی نیت کر سکتے ہو۔ فإن قرنه باليوم كظهر اليوم صح، کہتے ہیں کہ فإن قرنه باليوم كظهر اليوم صح، وإن خرج الوقت هو بالوقت ولم يكن خرج الوقت۔ سمجھنا بات کو کہ اس میں کیا نیت کیسے کرو؟ تو کہتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ کیا ملا دیا؟ یوم کا، تو دن کو ملا دیا، جیسے کہ کہتا ہے کہ جی کظہر اليوم، کہ آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں، تو یہ صحیح ہے، آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں۔ وإن خرج الوقت، ٹھیک ہے نا، اگرچہ وقت نکل بھی جائے، آپ عصر کے وقت پڑھ رہے تھے لیکن آپ نے کہا آج کی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اب کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ قضا ہو رہی ہے، ادا تو نہیں رہی نا، اب تو کیا ہوگی؟ یہ قضا ہوگی۔ اور ویسے ہی آپ وقت کے اندر بھی پڑھ رہے ہو تو آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو آپ کہتے ہو آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ جی یا فرض ادا پڑھ رہے ہو یہ اس کے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جناب علی، اتنی بات تو صحیح ہو جائے گی۔ او بالوقت ولم یکن خرج الوقت، ٹھیک ہے نا، یا وقت کے ساتھ آپ نے کہا کہ وقتی نماز پڑھ رہا ہوں، آپ نے کہا وقتی نماز پڑھ رہا ہوں زور کے وقت میں، ولم یکن خرج الوقت، اور وقت نہیں نکلا تھا، تو آپ کو بخود کیا ہو جائے گا؟ وَإِنْ خَرَجَ وَنَسِيَهُ، اچھا جی کہتے ہیں لا یجزئ فی الصحیح وفرض الوقت کظہر الوقت، اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ اگر وقت نکل گیا اور وہ اسے بھول گیا تو صحیح قول کے مطابق یہ کیا نہیں ہوگا؟ یہ درست نہیں ہوگا پھر اس میں سے۔ فإن خرج ونسيه لا يجزئ في الصحيح، صحیح قول کے مطابق ہے نا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جناب پھر یہ اس کے کافی نہیں ہوگا۔ اور فرض وقت جو ہے وہ ظہر کے وقت کی طرح ہے، فرض وقت ظہر کے وقت کی طرح، یہ بات میرا سمجھ نہیں ہے۔ اچھا یہ ویسے جو ہے نا یہ کام آتی ہے انسان کے سے،
تو اب پہلی بات ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ جو ظرف بن رہے ہوتے ہیں، ظرف کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس نماز کے لیے بھی اور باقی نمازوں کے لیے بھی کافی ہوتا ہے. ظرف جو ہے اس نماز کے لیے بھی اور باقی نمازوں کے لیے، یہ باقی نماز ہے نا، کہ باقی عبادات کے لیے بھی، ٹھیک ہے، باقی عبادات کے لیے بھی وہ وقت کافی ہوتا ہے. اب مختلف نیتیں آپ کر سکتے ہو. کیسے کر سکتے ہو؟ ہم تو جو لمبی چوڑی نیت کرتے ہیں نا، وہ اس کی وجہ ہے کہ لمبی چوڑی جو نیت جو آپ کو بتائی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں جی 4 رکعت نماز فرض، ٹھیک ہے نا، پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف، ٹھیک ہے نا، اور یہ اس ساری جو لمبی سے جو کرتے ہو. اصل تو دل کی نیت ہوتی ہے، لیکن یہ زبان سے جو سکھائی جاتی ہے تو وہ اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ وہ جو بتایا گیا تھا، تاکہ اختلافی چیز سے آپ نکل جاؤ بالکل. اسی کے وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پہلے آپ کو کیا بات بتائی گئی کہ آپ کیا کرو گے، کہ نیت کرو گے ظہر، ٹھیک ہے نا، کہ جی ظہر الجوم کہتے ہیں کہ میں آج ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، جو بھی وہ پڑھے گا، ٹھیک ہے. تو تعین کرے گے آپ اس میں سے، دن کی طرف نسبت کر دیتا ہے کہ جناب میں آج کیا کر رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ اس کے لیے کیا جائے، کافی ہو جائے گی. ہاں وہ وقت کے اندر ادا کر رہا ہے، اگر وقت کے اندر ادا کر رہا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا، ادا ہے. اور اگر وقت نکل چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ نیت کر رہا ہے ظہر پڑھ رہا ہوں، تو پھر کیا ہو جائے گی، قضا شمار ہوگی. اچھا اگر اچھا، اور اگر دیکھو اگر کہتے ہیں وقتی نماز پڑھ رہا ہوں، وقتی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اب کیا ہوگا، اگر ظہر کے وقت میں پڑھ رہا ہے تو ظہر ادا ہوگی، اگر وقت اس میں سے عصر میں پڑھ رہا ہے تو پھر عصر کی نماز ادا ہوگی، یہ جو ہے نا اس میں سے. لیکن اگر وقت نکل چکا ہوگا تو پھر وہ کیا نہیں ہوگی، وہ ادا شمار نہیں ہوگی. اور یہ کیا اس کا بھول کیا گیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ظہر کا وقت تھا. دیکھو ہوا یہ کہ ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ابھی جو پڑھ رہا ہوں نا اس وقت ظہر کا وقت باقی ہے، ظہر کا وقت باقی ہے. کہتا ہے میں وقتی نماز پڑھ رہا ہوں، وقتی نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ظہر کا وقت ختم ہو چکا ہے. نیت اس کی یہی تھی کہ جناب وقتی نماز کیا ہے، ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، وقتی نماز ہے. اور وہ سمجھ رہا تھا کہ ظہر کا وقت ابھی باقی ہے، تو ابھی اور ظہر کا وقت حقیقتاً قضا ہو چکا تھا. تو جب یہ ظہر کہتا ہے نا کہ اگر وقتی نماز پڑھ رہا ہوں، اس سے اس کی ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی، ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی. یہ بات سمجھنی ہے. اچھا ایک آدمی سمجھ رہا تھا کہ جناب ابھی ظہر کا وقت باقی ہے، اس نے نیت یہ کی کہ میں وقتی نماز پڑھ رہا ہوں، وقتی نماز یعنی جو اس وقت کی نماز ہے، اور اس سے مراد اس کی کیا تھی، ظہر مراد تھی. ٹائم نکل چکا تھا، تو کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہوگا. اگر وہ وقتی نماز سے عصر کی نماز مراد لیتا تو پھر کیا تھا، پھر عصر کی نماز ہو جانی تھی. اچھا فرض الوقت کہتا ہے، اس نے کہا کہ فرض وقت جو ہے، جو فرض وقت کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فرض الوقت کا یا وقت ظہر کا دونوں کا مطلب کیا ہوگا، ایک ہی ہوگا. کہ اس میں سے آ جائے. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی. اب دیکھتے ہیں ذرا آگے چلتے ہیں. یہ تو سور شاشی کے اندر کچھ نہ کچھ وہ بحثیں آئی تھیں. تو ادا ہوگی لیکن ظہر کی نماز نہیں ہوگی نا، عصر کی ہوگی نا. ہاں وہ اس میں سے ادا نہیں ہو شمار ہوگی.
اگر اس نے یہ اگر وقت نکل چکا تھا اور وہ سمجھتا کہ میں وقتی نماز پڑھ رہا ہوں، تو پھر ظہر کی نماز کی نہ وقت ادا شمار ہوگی نہ قضا شمار ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور اثر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اثر اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے اس نے کیا تھا، اس کے گمان میں تو ابھی اثر کا وقت داخل ہی نہیں ہوا تھا، اور اس نے کیا، اس نے کیا تھا کہ میں کیا وقتی نماز پڑھ رہا ہوں، وقتی نماز پڑھ رہا ہوں. تو وقتی نماز جو ہے وہ تو کیا ہے اس کے خیال میں. چلیے اب آگے چلتے ہیں. کالو، اچھا یہ تو آ گیا لا وہ فرض الوقت کا ظہر وقت الا فی الجمعہ، وہ فرض الوقت کا ظہر کہتے ہیں فرض وقت ظہر کے وقت کی طرح ہیں، الا فی الجمعہ. ہاں جمعے کے دن میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرض وقتی نماز پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ فرض وقت جو ہے اس میں مراد کیا ہے الا فی الجمعہ. کیوں؟ اب اس میں اختلاف ہے. فَإِنَّهَا بدل الاصل. جمعہ جو ہوتا ہے نا وہ ظہر کا بدل ہوتا ہے، جمعہ ظہر کا بدل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں تو وہ فرض نہیں تھا نا، وہ تو جمعے ظہر کی نماز فرض ہے، اور تو اس کا بدل قائم مقام آیا ہے. وہ فرض الوقت ہے، کہتے ہیں کہ فرضی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر الوقت الا فی الجمعہ فإن رسول اللہ الا ان یکون اعتقاد ان فرض الوقت. ہاں اگر اس کا اعتقاد یہ ہے کہ جمعہ ہی فرض وقت ہے، اگر اس کا اعتقاد یہ ہے کہ جمعہ ہی فرض وقت ہے، وقت کا فرض ہے، تو پھر ٹھیک ہے جمعہ بھی ادا ہو جائے گا. فإن الظہر لا غیر. اگر اس نے کیا کیا ہے، اگر فإن الظہر لا غیر، اگر اس نے ظہر کی نیت کی لا غیر اور غیر کی نیت نہیں کی، اختلاف فیہ، اختلف فیہ، کہتے ہیں فإن الظہر لا غیر. اگر اس نے ظہر کی نیت کی لا غیر، مسئلہ کہ تو جمعے کے دن ہی کیا کرتا ہے، کہتا ہے جی ظہر پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، جمعے کے دن پڑھ رہا، کہتا ہے میں ظہر پڑھ رہا ہوں، اور اس نے نیت نہیں کی. مختلف فیہ والاصح والجواز. تو کہتے ہیں اختلاف ہے اس میں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ کیا ہو جائے گی، نماز کی جائز ہو جائے گی، نماز کی جائز ہو جائے گی. اگر سمجھنا ہے بات کو. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کے دن جو ہے کیا جمعے کی نماز جو ہوتی ہے یہ اصل ہوتی ہے یا یہ بدل ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر تو ایک آدمی کا اعتقاد یہ ہے کہ ہاں جی وہ فرض وقت کہہ رہے ہیں، فرض وقت، تو اس کا اعتقاد یہ ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز ہی فرض ہوتی ہے. اگر اس نے ظہر کی، اگر اس نے کہا کہ جی میں وقت فرض پڑھ رہا ہوں، تو چاہے جمعہ بھی اس کا ادا ہو گیا. اور اگر اس نے کیا کیا فَإِنَّ وَالظُّهْرَ لَا غَيْرَ، اگر اس نے کیا کی ہے ظہر کی نیت کی اور اس کے علاوہ کی نیت نہیں کی، تو اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ رہا ہے. اچھا یہ یاد رکھیں، امام صاحب اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعے کے دن جو ہے نا، جمعہ جو ہوتا ہے نا یہ کیا ہوتا ہے، بدل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ایک آدمی جمعہ ادا کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز سے ساقط ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو بدل ہے، بدل ہے، لیکن اصل نہیں ہے، اصل تو ظہر تھا، لیکن جمعہ ادا کرنے سے ظہر ساقط ہو جاتی ہے. امام محمد جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھئی جمعہ بدل نہیں ہے، جمعہ کے روز جمعہ ہی اصل ہے. ہاں ظہر ادا کر کے آپ جمعے کو ساقط کر سکتے ہو اپنے سے. ٹھیک ہے نا. اس کو ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جمعہ اگر فوت ہو جائے گا تو ظہر ادا کرو گے تو کیا ہو جائے گا، اس کے اوپر سے وہ بدل بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے نا
یہاں پہ مصنف ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فرض وقت کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، فرض وقت کہہ رہا ہے، فرض وقت، ٹھیک ہے، یا وقت ظہر کہہ رہا ہے، وقت ظہر جو ہے نا، وقت اچھا یہ فرض وقت یا وقت ظہر، یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں. لیکن اگر کسی نے جمعے کی نماز میں فرض وقت کیا، ٹھیک ہے، تو فرض وقت کہا اس نے، جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے، یہ اس میں سے آ جائے گا. فرض وقت کہا تو یہ اس میں سے وہ اس کے لیے یہ جو ہے نا امام محمد کے نزدیک تو کیا تھا، وہ جو تھا نا فرض وقت جو ہے، تو وہ تو اصل میں ہی جمعہ ہی تھا، جمعہ تھا اس میں سے. لیکن اگر اس نے جمعے کی نماز ظہر کی نیت سے ادا کی، ایک آدمی جمعے کی نماز کو ادا کرتا ہے لیکن ظہر کی نیت کر کے، ظہر کی نیت کر کے، تو کیا ہوگا؟ وہ شیخین کے نزدیک جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا، جمعہ اس کا ظہر جمعہ ادا ہو جائے گا، جمعہ اس کا ادا ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دیکھو ظہر اصل تھا، ٹھیک ہے نا، اور اصل کی نیت سے ہمیشہ بدل ادا ہو جایا کرتا ہے، اصل کی نیت سے بدل ادا ہو جایا کرتا ہے. اس نے کہا کہ جی میں آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں، آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت پڑھ رہا تھا، جمعہ پڑھ رہا تھا، کیا ہو جائے گا؟ جمعہ اس کا ادا ہو جائے گا. کیوں؟ جب اصل کی نیت کر لیتے ہو تو جو دوسرا ہے جمعے کی نماز تو جمعے کے پیچھے ہی پڑے گا نا. زور بھی تو پڑھ سکتا ہے نا، ایک مسافر آدمی ہے 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، مسافر آدمی جو ہے 2 پڑھ رہا ہے، تو وہ کیا ہے اس کے لیے میں آج اس میں پڑھ رہا ہوں، زور کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ کیا ہو جائے گا اس کا جمعہ، اس کا یعنی یہ جو ہے نا اس نے اگر وہ کیا جمعہ زور کی نماز پڑھ رہا ہوں میں، جمعہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں فَإِنَّ وَالزُّهْرَ لَغَيْرُ اخْتَلَفِ وَالْأَصْلُ الْجَوَازُ، تو صحیح قول یہ ہے کہ یہ کیا آ جائے گا؟ جواز کا قول ہے، جواز ہے کہ جناب یہ ہو جائے گا. یہ آگے اچھا آگے چلتے ہیں، اس سے اگلے چلتے ہیں. وہ علامت التعیین، کہتے ہیں علامت تعیین سے مراد کیا ہے؟ یہ نماز کے اندر سے جو ہے نا علامت تعیین، کہتے ہیں وہ علامت تعیین للصلاۃ ان تکون بحیث لو سئل ای صلاۃ تصلی. اچھا دوبارہ دوہرا دیتا ہوں اختلاف. دیکھو شیخین کے نزدیک، شیخین کے نزدیک ظہر اصل ہوتی ہے، جمعہ کیا ہوتا ہے؟ بدل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امام محمد کے نزدیک جمعہ ہی اصل ہے. جمعے کے دن شہری آدمی ہے نا تو اس کے لیے کیا ہے؟ جمعہ ہی اصل ہے، جمعہ ہی اصل ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک آدمی تھا امام کے پیچھے کھڑا تھا، مسافر تھا سمجھو، اس نے 2 رکعتیں پڑھنی تھیں، امام کے پیچھے کھڑا تھا اور وہ نیت یہ کرتا ہے کہ جناب میں آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں، میں آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے. کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو شیخین کہتے ہیں کہ ہو جائے گی. اس لیے ہو جائے گی کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس نے
اصل کی نیت کی ہے تو اصل کی نیت سے بدل ادا ہو جایا کرتا ہے، اصل کی نیت سے بدل ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھا اختلاف. امام محمد کے نزدیک نہیں ادا ہونی چاہیے. کیوں نہیں ادا ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک کیا تھا، اس نے کہا ظہر پڑھ رہا ہوں، جمعے کی تو نیت ہی نہیں کی، حالانکہ جمعہ اصل تھا. تو اس میں سے ان کے نزدیک نہیں ہوگی، شیخین کے نزدیک ادا ہو جائے گی. یہ بس اختلاف تھا اس میں سے، اور کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے. اچھا، علامت تعیین کا کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں علامت تعیین للصلاۃ ان تکون، تعیین اس کو کہتے ہیں کہ اس طور پہ ہو کہ بحیث لو سئل ای صلاۃ تصلی، کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے تم کون سی نماز پڑھ رہے ہو بھائی، آپ پڑھ رہے تھے، آپ کو تعیین کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جی اس میں سے ای صلاۃ تصلی. وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا مِعَارًا، تو اگر وقت کیا تھا، معیار تھا. معیار میں نے آپ کو بتا دیا، جیسے دیکھو روزے کا ٹائم جو ہوتا ہے، روزے کا ایک روزے کے اندر آپ 2-3 روزے تو نہیں رکھ سکتے نا. مثال کے طور پہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک صرف ایک ہی روزہ ہوگا. تو وہ جو پورا وقت ہے نا، وہ کیا ہے، اس عبادت کے لیے معیار بن رہا ہے، معیار بن رہا ہے. تو اگر تو وقت کیا تھا اس کے لیے معیار تھا، ٹھیک ہے نا. بیمانن، اچھا جی، بیمانن انه لا يسع غیرها، کہ اس وقت کے اندر کوئی اور چیز نہیں آ سکتی. جیسا کہ کالصوم فی یوم رمضان، جیسے کہ دیکھو رمضان کے مہینے میں جو مقیم آدمی ہوتا ہے، بس میں الفاظ میں غور کرنا، رمضان کے مہینے میں مقیم آدمی صرف رمضان کا روزہ ہی رکھتا ہے. مقیم اور صحیح تندرست آدمی، مقیم اور تندرست آدمی، ٹھیک ہے نا. وہ بھی تندرست کیوں کہہ رہا ہوں، وہ بھی بات آگے آ جائے گی. مقیم اور تندرست آدمی جو روزہ رکھے گا نا، وہ کیا ہوگا، رمضان کا ہی روزہ ہوگا. ایک آدمی کہتا ہے جناب آج میرا روزہ ہے رمضان کے اندر، تو کون سا روزہ ادا ہوگا؟ رمضان کا روزہ ادا ہوگا، رمضان کا روزہ ادا. اگر آج ایک بندہ کہتا ہے نا آج میرا نفلی روزہ ہے، تب بھی روزہ کون سا ادا ہوگا؟ رمضان کا ہی روزہ ادا ہوگا. رمضان کے مہینے میں رمضان کا ہی روزہ ادا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی روزہ ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یاد رکھنا، رمضان کے مہینے میں رمضان کا ہی روزہ ادا ہوگا. رضا تو کہتے ہیں کہ جی قسم فی یوم رمضان فإن تعین لیس بشرط، تعین شرط ہے ہی نہیں ہے میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں یا نہیں رکھ رہا ہوں، میں روزہ ہے بس ختم، مطلق عبادت. چاہیے کان الصائم، چاہیے تو کہتے ہیں کہ چاہیے لیس بشرط ان کان الصائم صحیحا مقیما. دیکھو اب خود ہی میں آگئی نا بات، اگر روزے دار کیا تھا، صحیح تھا اور مقیم تھا، روزے دار صحیح مقیم تھا، تو پھر کیا آ جائے گا اس میں سے، ایک منٹ ہے ذرا. اچھا چلتے ہیں آگے جائیں. تو کہتے یہ ہیں کہ اس میں کیا ہوگا کہ اگر وہ فَإِنَّ التَّعْیِینَ لَیْسَ بِشَرْطٍ إِنْ كَانَ الصَّائِمُ صَحِیحًا مُقِیمًا، کہ اگر صائم کیا تھا، صحیح مقیم تھا، فَیَسِرُ بِمُطْلَقِ النِّیَّةِ، تو کیا ہوگا، وہ مطلق نیت کے ساتھ درست ہو جائے گا. فَیَسِرُ بِمُطْلَقِ النِّیَّةِ، مطلق نیت کر لے روزہ ہے. اچھا، وَنِیَّةِ النَّفْلِ، رمضان کے اندر کیا کر لیتا ہے، نفل کی نیت کر لیتا ہے. کہتا ہے کہ جناب آج میرا کیا ہے، نفلی روزہ ہے، تب بھی کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. رمضان کے اندر اگر اس کو نفلی روزے کی نیت کر لے گا تو تب بھی کیا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا اس میں سے. تو مطلق کی نیت کرے گا تو تب بھی ٹھیک ہے نا. فیسے بھی مطلق کی نیت ہے، وہ نیت نفل، نیت نفل بھی کر لے گا. وہ واجب آخر، کسی اور واجب کی نیت کر لے گا تب بھی ادا ہو جائے گا. مثال کے طور پہ کہتا ہے جناب میں نظر کا روزہ رکھ رہا ہوں، تو تب بھی کیا ہوگا، رمضان کا روزہ ہوگا. کیوں؟ لأن تعیین فی
فی المتعین لغو، اس لیے کہ تعین متعین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لغو ہوتا ہے. وَإِن كَانَ مَرِيضًا، ایک منٹ ٹھہرے گا ذرا. تو کہتے ہیں کہ لِأَنَّ التَّعْیِینَ فِی الْمُتَعَیِّنِ لَغْوٌ، اس لیے کہ تعین متعین کے اندر کیا ہوتی ہے؟ لغو ہوتی ہے. وَإِن كَانَ مَرِيضًا، اور اگر وہ کیا تھا؟ مریض تھا. وفیہ روایتان، تو اب اس میں دو روایتیں ہیں کہ اگر مریض اگر اس طرح کے کام کرے گا تو کیا وہ ٹھیک ہو؟ کہتے ہیں وہ صحیح وقوع عن رمضان، صحیح قول یہ ہے کہ وہ رمضان کا روزہ ادا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مریض کو روزہ چھوڑنے کی جو اجازت تھی وہ تو اس کے مرض کی وجہ سے تھی، اور اگر وہ روزہ کوئی اور روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نوا واجباً آخر، سواء واجباً آخر اور نفل، چاہے وہ کسی اور واجب کی نیت کرے یا نفل کی نیت کرے تب بھی اس کا کیا ہوگا؟ یہی روزہ ادا ہوگا اس میں سے. وہ اما المسافر، کہتے ہیں جو مسافر ہے وہ کیا ہے؟ ان نوا ان واجب آخر، کہتے ہیں ہاں مسافر میں یہ ہے کہ مسافر اگر کسی اور روزے کی نیت کر لے گا سفر کے اندر تو کہتے ہیں توقع اما نوا ہو، تو پھر وہ رمضان کے مہینے میں وہی روزہ ادا ہوگا جس کی نیت کرے گا. لا ان رمضان، رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوگا. اور پھر نفل روایتان، اور اگر نفل کے اندر جو ہے نا اس میں کیا ہیں کہ اگر وہ رمضان کے اندر نفلی روزے کی نیت کرے گا تو اس میں دو روایتیں. بس صحیح وقوع عن رمضان، تو صحیح قول یہ ہے کہ مسافر کا بھی نفلی روزہ نہیں ہوگا، رمضان کا ہی روزہ ادا ہوگا اس میں سے. ٹھیک ہے. یہ جو تھا نا یہ آگے جناب علی اس میں سے. ٹھیک ہے بس آج میں رکھتا ہوں. اچھا جی چلو.